السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اہل باطل کے حق کو قبول نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک بنیادی وجہ تقلید بھی ہے، اور اسی طرح اپنی چودراہٹ اس کو منوانا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اور میں پڑھا ہوں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایک پیغام لے کر آیا ہے، اس کے پیغام کو اگر قبول ہم نہیں کریں گے تو ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، ہم سے ذلیل و خوار۔ اس کو اپنی چودراہٹ کی ہوتی ہے اور آباء و اجداد کی اندھی تقریر کی اس نے بنیادی طور پر یہ عذر پیش کرنے ہوتے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی ایسے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیارے نبی آپ پریشان نہ ہوں، پہلے نبی رسول آئے ان کے ساتھ بھی ایسے اترا، ان کو بھی جیسے آج تمہیں آپ کو جیسے مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بڑیروں کو آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا آیا ہے اور مشرکین کی یہی روش رہی ہے۔ تو یہ تقلید جو ہے یہ گمراہی کا سبب ہے، گمراہی کا باعث ہے۔ آج تقلید کو اسلام کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں کہ بس جو امام نے جس کی تقلید کی گئی ہے، جس کے مقلد ہیں، اس امام کی بس پیروی کرنی ہے، چاہے اس کے امام کے قول اور امام کے نظریے کے خلاف چاہے صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو، مقلد کو یہ ہوتا ہے اور کہ وہ بس کہتا ہے کہ میں تقلید کروں۔ اور لفظ قلادہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، بیان فرمایا ہے، یہ لفظ آیا ہے، اور اس لفظ میں قلادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پٹا، اور یہ بولا گیا جانور کے جو گلے میں ہوتا ہے، اسی سے یہ لفظ تقلید ہے۔ اگر یہ معنی کریں تو اب آپ برا بھی محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ اس کے پھر نا معنی چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہار ہے، جیسے ہار ہوتا ہے نا، ایک خوبصورت ایک ہار کہہ رہے ہیں، اس طرح کی بناوٹی باتیں بنا کے، نہیں اب یہاں ہم پٹا معنی نہیں کریں گے، یہاں وہ رسی معنی نہیں کریں گے جو جانور کے گلے میں سنڈی وغیرہ رسی وغیرہ ڈلی ہوتی ہے، وہ نہیں، اس کا مطلب ہار ہے۔ تو اپنا یہ ہے کہ یہ امام کی تقلید، حالانکہ امام وہ ہے، آپ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، چار ائمہ مشہور ہیں جنہیں ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، جنہیں کے نام پر مذہب وجود میں آئے ہیں۔ سب کی یہی تعلیم ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلہ میں ہماری بات اگر آ جائے تو ہماری بات کو ترک کر دیں اور ہماری تقلید نہ کریں۔ یہ لفظ تقلید، لفظ تقلید جو ہے، اس لفظ کی بھی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولنے کے لیے بھی
علماء نے تردید کی ہے کہ پیارے نبی کے ساتھ بھی ہم یہ لفظ نہیں بول سکتے. ہم آپ کے قرآن نے لفظ کہیں بھی تقلید اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں بولا. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جگہ جگہ اطاعت کا لفظ، اطاعت کا اور اتباع کا لفظ آیا ہے. من یتبع الرسول، حدیث میں بھی قرآن میں بھی تقلید کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. یہ لفظ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہم نہیں بولیں گے. کیوں؟ جیسے یہ لفظ ہے عشق، بس چلتا پھرتا ہے اور سارے بولی جا رہے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی. یہ لفظ بازاری لفظ ہے، اس کو استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرنا چاہیے. آپ کے لیے لفظ محبت آیا ہے، اور لفظ محبت کئی دفعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے. حدیث میں بھی لفظ محبت ہے اور وہاں بھی عشق نہیں ہے. جب ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں یہ لفظ بولنا پسند نہیں کرتے تو یہ الفاظ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفاظ جو بولنے ہیں وہ چنیدہ الفاظ، اچھے الفاظ، خوبصورت الفاظ. اس لیے اور لوگ تانا دیتے ہیں کہ آپ غیر مقلد ہیں، آپ غیر مقلد ہیں. یہ بڑا تانا دیا جاتا ہے. ہمارے ایک استاد ہیں مولانا فاروق الرحمن یزدانی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے کتابیں بھی 2-3 لکھی ہیں، جامعہ سمجھا کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں جی غیر مقلد ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں غیر مقلد کہا ہی نہیں جا سکتا. اسکول ہے، انہوں نے مثال دی کہ اسکول کے اندر جو بچے داخل ہو رہے ہیں، ٹیچر انچارج آئے گا، حاضری لگائے گا. جو بچہ غیر حاضر ہوگا اس کی غیر حاضری لگ جائے گی. اور جس نے جو اسکول میں جس کا نام ہی داخل نہیں ہے اس کی غیر حاضری تو نہیں نہ لگے گی، اس کے بارے میں تو نہیں کہیں گے کہ یہ غیر حاضر تھا. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ تو داخل ہی نہیں ہوا اسکول میں. غیر حاضر وہ ہوگا جو حاضر داخل ہوا ہے لیکن اسکول نہیں آ رہا، چھٹی کر رہے، وہ غیر حاضر ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقلید کے اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا، ہمیں غیر مقلد کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے بھی اس کی تردید کی ہے. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ اور خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. اقبال نے قرآن و سنت کی بہت سارے اشعار اس کی ترجمانی کی ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا تاریخ، فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر. تو یہ ہمارے یہاں اس کو مذہب کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے. جیسے بدعت کے بارے میں لو جی تقسیم کر دی گئی، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بری بدعت ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے. نہیں، جبکہ حدیث کیا کہہ رہی؟ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. عجیب بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے توڑ مروڑ کر وہی باتیں کئی ایسی ہیں جو مشرکین مکہ کی طرف سے آئی ہیں، ان کو ہم نے اپنایا ہوا. اس لیے ہمیں ترک کرنا ہوگا. یہ تو ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا، جو ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف ایمان کی بات ہو اور ہم کہیں نہیں جی مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن میں فلاں ایمان کا مقلد ہوں. تو ایسا کہنا انتہائی غلط اور جہالت والی بات ہے. یہ مشرکین مکہ کی روش تھی. موحدین اور جو سنت کے شیدائی ہوتے ہیں وہ تقلید نہیں کرتے بلکہ تحقیق کرتے ہیں. اور تقلید کا متضاد کیا ہے؟ تحقیق. تقلید اور تحقیق میں بڑا فرق ہے. اور تقلید کیا ہے؟ بس آنکھیں بند کر کے بغیر چون چرا کے بس ٹھیک ہے بات ماننا ہے. تحقیق کیا ہے؟ کہ دیکھنا بھائی یہ بات باقی کلام اللہ میں موجود ہے، یہ بات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کرتی ہے. تو یہ اس کو تحقیق کہتے ہیں. قرآن نے بھی یہی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو. اللہ رب العزت محدثین کو جزائے خیر دے. یہ احادیث کی کتب جو ہیں سیاست ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا، امام مالک، مستدرک کے حاکم. سیاست کے علاوہ میں نے 2-3 نام لیے اور بھی کئی ایک حدیث کی کتابیں ہیں. محدثین نے ان کون سی روایات کو ضعیف قرار دیا؟ یہ آپ سنتے ہیں اور آپ یہ روایت ضعیف ہے، کیا مطلب؟ حدیث ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کئی باتوں سنی. آپ نے مجھ سے سن رہے ہیں، میں نے اپنے استاد سے سنی، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنی. چلتے چلتے ایک سلسلہ ہے. اگر بیان کرنے والا وہ سوء الحفظ ہو گیا ہے، اس کا حافظہ قوی نہیں رہا، محدثین کہتے ہیں ایسے بندے سے روایت ہی نہ لی جائے. اور اگر وہ بیان کرنے والا مثال کے طور پر میں کہوں گی کہ یہ روایت جو ہے میں نے امام ابو حنیفہ سے بیان کی ہے، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں آپ تو کل کے بچے ہیں، امام ابو حنیفہ تو بہت پہلے گزر گئے. تو یہ محدثین نے ان چیزوں کو جانچا ہے اور پھر یہ تحقیق کر کے پیش کیا ہے کہ حدیث کا انکار نہیں، لیکن صحیح حدیث جو ہے اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے. کئی ایک من گڑھ روایتیں پیش کی جاتی ہیں
پھر ہمیں غور کرنا ہوگا. جیسے مشہور ہے علم حاصل کرو کا تمہیں چین جانا پڑے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے تمہیں چین جانا پڑے. ہاں کسی دانشور کا, کسی عقل مند کا, کسی صاحب علم کا یہ ایک اچھا قول ہے, اچھے اقوال ہم مانتے ہیں, لیکن اقوال صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانتے. جب صحابہ کے اقوال نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کہ پیارے نبی کی بات صحابہ سے بھی اوپر والی بات ہے, تو پھر عام لوگوں کی بات یا عام ائمہ کرام سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کی بات کو ہم کیسے مانیں, ان کی بات کو کیسے ہم دین مانیں. صحابہ یہ بھی ہمارا ایمان ہے, صحابہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے تھے, جان بوجھ کر قطعاً ایسا نہیں کرتے. بس اوقات ان کے علم میں ایک بات نہیں آتی تھی تو وہ وہی بات پہلا مسئلہ ہوتا تھا, مسئلہ منسوخ ہو چکا ہوتا تھا. تو نبی کئی ایک مثالیں ہم تفصیل میں نہیں جاتے. تو اللہ رب العزت نے یہ تردید کیا, مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں ہم نے بڑوں کو ایسے ہی کرتے پایا, تو ہمیں یہ بات ترک کرنا ہوگی. کیوں؟ قبر میں ہمارے کسی کام نہیں آنا, لیکن نیک اعمال کام آئیں گے جو سنت کے مطابق ہوں گے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ما ارسلنا نہیں ہم نے بھیجا من قبلک آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا, ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی ڈرانے والا, الا مگر قال کہا اس نے مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے, اس کے خوشحال لوگوں نے کہا انا وجدنا بلا شبہ ہم نے پایا آباءنا اپنے باپ دادا کو علی امت ایک طریقے پر. کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کو یہ بات نہ کہی گئی ہو کہ ان کے جو علاقے کے لوگ تھے جن کو ایمان لانا جن پر فرض تھا وہ انہوں نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے بڑےروں کو ایسے کر, ہمارے بڑیرے بیوقوف تھے, پاگل تھے, ایسی اس طرح کی باتیں کی ہیں. آباءنا اپنے باپ دادا کو علامت ایک طریقے پر, وَإِنَّا بِلَا شُبْهَ ہم تو عَلَىٰ آثَارٍ انہی کے نشانات قدم کی مقتدون اقتداء کرنے والے. بس جیسے جیسے ہم نے کیا ہم نے اسی طرح کرنا, یعنی ہم لقید کے فقیر رہنا ہے, ہم نے بات کو قبول نہیں کرنا, ایکسپٹ نہیں کرنا. قال پیغمبر نے کہا اولو, قال کے معنی ہوتا ہے کہنا, اور یہ بات پیغمبر نے آگے ارشاد فرمائی ہے اولو کیا اگرچہ جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس بِأَہْدَى زیادہ راستی والا طریقہ مما اس سے کہ وجدتم تم نے پایا علیہ اس پر آباءکم اپنے باپ دادا کو. پیغمبر نے کہا کہ جو تمہارے باپ دادا کا رستہ ہے, اگر میں یہ بات کہوں کہ میں اس سے بہتر رستہ اور بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں تو پھر قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم تو بما اس کے ساتھ کہ ارسلتم تم بھیجے گئے ہو وہی اس کے ساتھ کافرون انکار کرنے والے. جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کا سراسر انکار کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے, آپ جو مرضی کر لیں. یعنی جو مقلد ہوتا ہے اس کو حیا نہیں ہوتی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہ پیش کرتا ہے کسی دوسرے تیسرے چوتھے بڑے کو. تو ہمیں یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے یہ احکامات نہیں تھے, یہ کئی ایسے وقت جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ بتوں والی آیتیں اولیاء کرام پر فٹ کرتے ہیں. نہیں, جو دنیا سے چلا گیا وہ تو خود اللہ کی رحمت کا محتاج ہے, اور ہم جا کر قبر پر ساڑی تاڑے اگے تھوڑی رب اگے ساڑی سنتا کوئی نہیں, تھوڑی موڑتا کوئی نہیں. تو آئیے پیارے بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, ہم ان عقائد کو سمجھیں, یہی عقیدہ یہی سارے اعمال کام آئیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا